آیت نمبر 275 ہے، الذین وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں ربا سود کو۔ اب پچھلی جتنی بھی آیتیں مبارکہ آ رہی تھی ان سب میں جو ہے صدقات کی بات کی گئی۔ ایک انسان اپنے مال سے کیا سب سے بہترین کر سکتا ہے، وہ پچھلی آیات کا موضوع تھا، اور ایک انسان اپنے مال کے ساتھ سب سے بدترین کیا کر سکتا ہے، وہ اس آیت کا موضوع ہے کہ وہ اپنے مال سے جو ہے وہ سود کا کام کرے۔ ایسے شخص کے بارے میں آیت مبارکہ کہتی ہے لا یقومون، وہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے، الا مگر ایسے کما یقوم الذی، اس شخص کی طرح کھڑے ہوتے ہیں یتخبطہ شیطان، کہ جس کو شیطان نے حواس باختہ کر دیا ہو۔ یہ خبطہ کا لفظ جو ہوتا ہے کسی چیز کو اندھا دھند مارنے کے معنوں میں آتا ہے، اور درخت سے پتے جھاڑنے کے لیے جو لاٹھی پتوں کے اوپر ماری جاتی ہے اس کو بھی خبطہ کہا جاتا ہے، یا وہ جو جھاڑے کے جو پتے ہوتے ہیں انہیں بھی خبط کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اونٹ جب اپنا قدم اٹھا کے رکھتا ہے اگلا والا قدم، تو اس کو بھی جو ہے وہ خبط کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک مارنے کے معنی، جھاڑنے کے معنی ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ من المسی، کہ جیسے شیطان نے اس کو چھو کے جو ہے وہ حواس باختہ کر دیا ہو۔ ذالک بھی انا، اور یہ اس وجہ سے ہے کالو کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان نمبر بے، کہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے، کاروبار جو ہوتا ہے مثل و ربا، وہ ربا کی طرح یعنی کہ سود کی طرح ہی ہوتا ہے۔ کاروبار میں بھی تو ہم کچھ چیز دیتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، تو سود میں بھی تو یہی بات ہوتی ہے کہ کوئی چیز دیتے ہیں اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ مگر کاروبار اور خرید و فروخت میں تو انسان کی بہت محنت ہوتی ہے، اور سود میں تو کوئی محنت نہیں ہوتی ہے، بیٹھے بٹھائے آپ کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے تو خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب یہ بہت خوبصورت آیت مبارکہ وسیم رام فرماتے ہیں کہ پچھلی تمام آیات میں خرچ ہی خرچ کرنے کے بارے میں تھا، صدقات کی فضیلت کے بارے میں۔ اس آیت مبارکہ کا آغاز یہ ہے کہ بدترین کام جو ہے اپنے مال سے وہ سود کرنا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک تیسری سچویشن بھی آتی ہے کہ ایک انسان کہتا ہے ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے میں حرام کام بھی نہیں کرتا، میں سود بھی نہیں کروں گا، لیکن ایک انسان کو اپنے سیٹ اپ کے لیے، اپنے نظام کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اور ایک انسان کی جو فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فائنینشلی جو ہے وہ اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ کمانا چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے عین فطرت کے مطابق جو ہے یہ دین ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تجارت کرو، خرید و فروخت کرو، نفع کماؤ، ہر انسان کو پروفٹ اچھا لگتا ہے، بڑھتا ہوا کاروبار اچھا لگتا ہے، تو اس کو تو منع نہیں کیا گیا۔ تو گویا کہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں بہت نیکی میں خرچ کرنا، غلط کام میں خرچ کرنا، ان دونوں کے درمیان میں جو انسان کی اپنی ذات ہے، اپنی فطرت ہے، اس کی بھی مکمل جگہ دی گئی ہے۔ تو گویا کہ خرید و فروخت کرنا حلال کر دیا گیا۔ فمن جاء موعظۃ من ربی، بس جس انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی موعظہ یعنی کہ نصیحت آ جاتی ہے، واعظ آ جاتا ہے، کہیں سے بھی اس کو صحیح اور غلط کا پتہ چل جاتا ہے، فانتہا، اور وہ باز آ جاتا ہے، فلاح ما سلف، تو جو پیچھے گزر گیا اس کی کوئی پوچھ اس سے نہیں ہوگی کہ پیچھے کا کیا معاملہ تھا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، لیکن آنے والے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے۔ یعنی کہ اگر ایک انسان توبہ کر لیتا ہے، جو پیچھے گزر گیا اس کا اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، آپ اپنے سارے معاملات کو ٹھیک کر کے، کیونکہ یہ آیت ایسی ہے کہ جس میں بہت ڈیٹیل ہے تفسیر میں، اور اس کے احکام بھی بہت زیادہ ہیں، تو پچھلے تمام معاملات کو کلیئر کر کے آگے کا جو ہے معاملہ وہ صاف رکھنا چاہیے۔ فمن عادا، لیکن جو کوئی دوبارہ اس کام کی طرف لوٹ جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ سود کے بغیر میرا نظام نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، ہمارے بینک نہیں چلیں گے، ہماری سسٹم، ہماری معیشت نہیں چلے گی، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس ایسے لوگ جو ہیں وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔